الحمدللہ بعدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی ان سعیکم سوف یری ثم یجزی الجزاء الاوفی۔ میں آج امریکہ کے باسیوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی توتلی زبان میں جو کچھ آپ نے سنا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بچوں کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، ان صلاحیتوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس میں پرانی زمانے کی بات، یہ کہاوت ہے کہ ان بچوں پر ہماری جو ہے دیلہ بری کے ساتھ جو خرچ ہو، کاسے مادر اور کی سے پگر، یہ ہماری مکتبوں کے اندر کہا جاتا تھا، کاسے مادر اور کی سے پگر۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم اور سنوارنے کے لیے، اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ماں باپ کی بڑی ہی دیلہ بری کی ضرورت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ کاسے مادر سے مراد یہی ہے کہ اپنے استادوں کا احترام کریں۔ ان المعلم والطبیب کلاہما، علامہ زرندی نے لکھا ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذہما لم یکرما، کہ یہ ڈاکٹر اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، یہ اس وقت تک آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے دل میں ان کا اتھاہ ہمدردی نہیں ہو، ان کا احترام ہو، اور ان کے اکرام کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہیں۔ تو یہ کاسے مادر یہ مراد یہ ہے کہ ماں اپنے استاد کے، اپنے بچوں کے استاد کے احترام کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہیں۔ لیکن آج بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے اس معاشرے کے اندر یہ جو ہے موبائل کا راج ہو گیا ہے۔ بچے آئیں کہا اور اس کے ہاتھ میں موبائل دھرا دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ علم کا دشمن ہے۔ میرے دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، حضرات علماء کرام اور حاضرین حضرات سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عزیزوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان پر بالکل نگرانی رکھیں، نگرانی کی ضرورت ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، کیا بنا رہے ہیں۔ میں گلوبل اسکول کے، پبلک اسکول کے سیکریٹری، صدر، اساتذہ کرام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے ہوئے زمانے میں انہوں نے بہت اونچا سوچا ہے، اور ان کے حوصلہ کو بلند کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہمدم تیار رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس ایک سال کے اندر بچوں کو آپ کے سامنے میں لا کھڑا کیا ہے، آئندہ ہمارے بچے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر ان کی حوصلہ افزائی ایسی کی جائے تاکہ یہ ان بچوں کی پر محنت کر کے آپ کے سامنے بھائی پتھر کو ہیرا بنا کر کے پیش کریں۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے، اللہ نے کہا کہ انسان کے بس کی بات ہے محنت۔ ان عزیز بچوں کو بھی اور گارجینوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ یہ محنت سب سے بڑی چیز ہے۔ پوری یہ استاد تو راستہ دکھلانے کے لیے رہتے ہیں۔ گلوبل اسکول کے اندر جو راستہ دکھایا جا رہا ہے، ماں باپ بھی تیار رہیں کہ ہمارے بچے کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں کیا چاہیے، یہ سب کے لیے آپ کو بھی تیار رہنا ہوگا۔ ایک کیسے فضل کا مطلب یہ ہوا، آپ اپنی پاک کمائیوں کو ان عزیزوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں دم تیار رہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے کارندوں کو گلوبل پبلک اسکول کے
نمائندوں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے سیکریٹریوں کو اور ان کے ہمدردوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اونچا خیال سوچا، بہت سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان سوچ کے اندر برکت عطا فرمائے اور آپ کے حوصلہ کو اللہ بلند فرمائے کہ آپ نے بہت سوچا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر سید احمد نے یہی مکتب ہی سے شروع کیا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیے سر سید احمد کی محنتوں کا خمیازہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے میں وہ سر سید احمد کے ان کی تربیت یافتہ لوگ موجود پائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تک کہ ہم اپنی بچوں کو تعلیم سے نہیں سنواریں گے، اس زمانے کے اندر یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ سر سید احمد نے یہی سوچا کہ علم کے چراغ سے اپنے عزیزوں کو، علم کے زیور سے اپنے عزیز بچوں کو، بچیوں کو ایسا سنواریں کہ دنیا کے اندر وہ مقابلہ جاتی امتحانوں کے اندر وہ شریک ہوں، اور اللہ نے جو ہے ان کی نیت کی اور ان کے اخلاص میں ایسی برکت ہوئی کہ اس مکتب سے آج جو ہے یونیورسٹی، اللہ اکبر، یہ پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہے۔ تو ہم یہی حوصلہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سرپرستوں کو وہی حوصلہ عطا فرمائے کہ آپ نے بڑا کام شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حوصلوں کے اندر برکت عطا فرمائے اور آپ کے نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ جس نیت سے آپ نے قدم اٹھایا ہے اللہ رب العالمین دامنے ہر قدم پر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی جانب سے ہر قسم کی سہولت اللہ رب العالمین عطا فرمائے اور آپ کے حوصلہ کو اللہ رب العالمین دین دونی چار چوگنی اللہ رب العالمین قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔